السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت عالمی برادری کے نمائندوں سے ان کی ملاقاتیں تعمیری تھیں۔ اوسلو میں پیر کو دیر گئے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ انہوں نے وہاں مقیم افغانوں سے ملاقات میں انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ بغیر کسی تشویش کے افغانستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری کے نمائندوں کے ساتھ اپنی ملاقات کو بھی انتہائی مثبت قرار دیا۔ طالبان نے پیر کو صوبے بلخ کے صوبائی دارالحکومت مزار شریف میں خواتین سمیت 40 افراد کو غیر قانونی طور پر فضائی راستے سے افغانستان چھوڑنے کی کوشش کرنے پر حراست میں لے لیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو دیر گئے ایک ٹویٹ میں گرفتاری کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ آج 40 افراد کو گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں حراست میں لیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کئی خواتین اب بھی طالبان کی تحویل میں ہیں کیونکہ ان خواتین کے اہل خانہ وہاں موجود نہیں تھے کہ ان کی تحویل میں انہیں دیا جا سکتا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پروگراموں کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے افغان طلباء کو طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے۔ ان میں سے بہت سے طلباء کا کہنا ہے کہ وہ تحفظ کے خدشات کے پیش نظر اپنے آبائی ملک واپس نہیں جا سکتے۔ فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام کی شرائط کے مطابق امریکہ آنے والے طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد لازمی طور پر اپنے وطن لوٹنا پڑتا ہے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں متعدد افغان طلباء نے بتایا کہ ان کا یہاں اسٹیٹس زیر تعلیم بیرون ملک طلباء کا ہے اور ان کی زندگیاں افغانستان میں طالبان کی حکومت میں خطرے میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ اور انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ترجمان اور فل برائٹ پروگرام کے منتظم نے وائس آف امریکہ کے سوال پر یہ واضح نہیں کیا کہ آیا افغان طلباء کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کے آبائی ملک واپس جانے کے لیے فل برائٹ کی شرط کو نرم کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے یا نہیں۔ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ امریکہ اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات قائم نہ ہونے کی وجہ سے مستقبل میں افغان طلباء کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام جاری بھی رہ سکے گا یا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کی سپہر کلیدی یورپی رہنماؤں سے یوکرین پر روسی حملے کے جاری خطرے کے بارے میں ورچوئل ملاقات کی کیونکہ وہ بالٹک اور مشرقی یورپ میں کئی ہزار امریکی فوجی بھیجنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے یورپی یونین اور نیٹو کے اتحادی رہنماؤں کے ساتھ ایک ویڈیو کال کی میزبانی کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ان کی ملاقات تمام یورپی رہنماؤں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ بہت اچھی رہی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا جس میں ورچوئل اجلاس کی حمایت کی گئی۔ بائیڈن نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا امریکی فوجی ساز و سامان اور اہلکاروں کو روس کے قریب منتقل کیا جائے گا یا نہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے یورپی حکام کے ساتھ ملاقات سے قبل کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مشرقی یورپ میں اتحادیوں کی حمایت کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے 8500 امریکی فوجی اہلکاروں کو ممکنہ طور پر مشرقی یورپ بھیجنے کے لیے ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جہاں روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کی صورت میں ان میں سے زیادہ تر کو نیٹو کی رد عمل فورس کے حصے کے طور پر فعال کیا جا سکتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ روسیوں کا تناؤ میں کمی کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکہ اور روس اس ہفتے ایک دوسرے کے مطالبات کے بارے میں تحریری بیانات کا تبادلہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ روس نے منگل کو کہا کہ وہ مشرقی یورپ میں ممکنہ تعیناتی کے لیے 8000
500 فوجیوں کو الرٹ پر رکھنے کے امریکی اقدام کا تشویش سے جائزہ لے رہا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے نامہ نگاروں کے سامنے روسی الزامات کو دہرایا کہ امریکہ روس اور یوکرین کی سرحد پر جاری بحران کی کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں نے ایسے سوشل میڈیا صارفین کے خلاف مل کر ایک ہمہ گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے جو ان کے بقول فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دوسری سائٹس پر مخاصمانہ اور معاندانہ مواد ڈال کر بھارت کی شبیہ کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق اس سلسلے میں نہ صرف جموں و کشمیر پولیس کی سائبر کرائم شاخ کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا جا رہا ہے بلکہ حکومتی اداروں کو دستیاب سبھی وسائل کو بروئے کار لا کر ایسے صارفین کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جو حکومت کے نزدیک قوم اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا جنہوں نے سوشل میڈیا کو بھارت مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ دراصل حکومت اور اس کے ذیلی ادارے سوشل میڈیا پر ان اقدامات کے خلاف اٹھنے والی آواز سے خائف ہیں جن کا مقصد اختلاف کو دبانا ہے۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ملکوں میں کرپشن کی صورتحال سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان کرپٹ ملکوں کی فہرست میں 124 سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کا سن 2020 میں کرپشن پرسپشن اسکور 31 تھا جو کم ہو کر سن 2021 میں 28 ہو گیا ہے، یعنی سن 2020 کے مقابلے میں پاکستان میں کرپشن میں 3 درجہ اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی منگل کو جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے اور ملک میں ہر سطح پر رشوت ستانی موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک کی درجہ بندی میں کمی قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے سبب کم ہوئی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں مالی بدعنوانی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جاری ہونے والی رپورٹ بھی زیر بحث آئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فوجداری قوانین میں اصلاحات لا رہی ہے جس سے قانون کی حکمرانی میں بہتری میں مدد ملے گی۔ حزب اختلاف کی جماعتیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوانی میں اضافے سے متعلق رپورٹ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور اسے پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پاکستان بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے نتیجہ خیز کوششوں کے آخری مراحل میں انسداد پولیو مہم میں شامل افراد بالخصوص سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملے باعث تعجب ہیں۔ تشدد کا تازہ ترین واقعہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کوہاٹ کے گاؤں میں پیش آیا جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیو مہم میں شامل رضاکاروں کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے مگر حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ اور کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 29,122 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ ماہ اموات کی شرح یومیہ 4 سے 5 تھی جبکہ رواں ماہ میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے اموات کی شرح بڑھ کر یومیہ 8 تک پہنچ گئی تھی جبکہ رواں ہفتے یہ یومیہ 10 اموات سے تجاوز کر گئی ہے۔
बीजिंग की मकामी हुकूमत ने सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी से चंद दिन पहले इतवार को लगातार 7वें दिन कोरोना के नए केसेस की इत्तला दी है। दारुल हुकूमत के करीब के सूबों में भी इन्फेक्शन के नए केसेस की इत्तला है। अमेरिका में जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर ने पीर के रोज बताया कि दुनिया भर में 321 मिलियन से ज्यादा कोविड इन्फेक्शन और 5.6 मिलियन अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मरकज ने कहा कि अब तक कोविड वैक्सीन के तकरीबन 10 बिलियन शॉट्स लगाए जा चुके हैं। इंडोनेशिया में हुक्काम ने मंगल के रोज बताया है कि मगरबी पापुआ सूबे में एक नाइट क्लब की इमारत के अंदर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद आग लग गई और कम से कम 19 अफराद मारे गए। पुलिस अभी तक इस बात की छानबीन कर रही है कि तसादुम की वजह क्या है और आया आग हादसाती तौर पर लगी थी। कैमरून अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट में फुटबॉल के शायकीन का मैच देखने के लिए नए स्टेडियम के दरवाजों पर भगदड़ मच जाने से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। सरकारी नशरियाती इदारे CRTV का कहना है कि 8 अफराद उस वक्त मारे गए जब हजारों शायकीन ने पीर के रोज दारुल हुकूमत युआनडे ओलंबे स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिश की ताकि राउंड ऑफ 16 में होने वाला मैच देख सकें। ओहदेदारों ने कोविड के खदशात के पेश नजर 60,000 निशस्तों वाले स्टेडियम के अंदर लोगों की गुंजाइश को 80% तक महदूद करने का इरादा किया था। इससे एक रोज कबल युआनडे में नाइट क्लब में आग लगने से कम 17 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर दूरबीन पीर के रोज आखिरकार अपने मंजिल पर पहुंच गई है। उसकी यह मंजिल जमीन से 10 लाख मील के फासले पर है, जिसे तय करने में उसे 1 महीना लगा। जमीन से इतने तवील फासले पर दूरबीन नस्ब करने का मकसद कायनात की गहराइयों और उसमें पिन्हा असरार रुमूस का खोज लगाना है और उसके इर्तिका के मराहिल को समझना है। जेम्स वेब स्पेस नामी यह दूरबीन 1 माह कबल एक रॉकेट के जरिए खला के सफर पर रवाना की गई थी। इस दूरबीन में नस्ब आइनों की मालियत $10 अरब के लगभग है। ताहम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद अब असल काम उसे एक ऐसे अंदाज में अपनी जगह पर नस्ब करना है जहां से वो मतलूबा मालूमात हासिल करके जमीनी मरकज को भेजेगी। साइंसदानों का कहना है कि यह मरहला जून में मुकम्मल होगा और दुनिया की ये महंगी तरीन खलाई दूरबीन जमीनी मराकज को वो मालूमात भेजना शुरू कर देगी जिसकी माहिरीन फलकियात को जरूरत है। इंटेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो $100 अरब की सरमायाकारी से अमरीकी रियासत ओहायो में डिजिटल चिप बनाने का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कायम करने जा रही है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की मांग में इजाफे से उनमें इस्तेमाल होने वाले बुनियादी पुर्जे सेमीकंडक्टर्स की किल्लत पैदा हो गई है। चिप कहलाने वाले सेमीकंडक्टर्स स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली मोटर गाड़ियों तक में इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर इस सरमायाकारी का मकसद चिप मार्केट में इंटेल की बालादस्ती बहाल करना और एशिया की फैक्ट्रियों पर अमेरिका का इन्हिसार कम करना है। इस वक्त आलमी सतह पर चिप मार्केट में एशियाई ममालिक को कंट्रोल हासिल है। इंटेल के चीफ एग्जीक्यूटिव पैट्रिक गेल्सिंगर ने रॉयटर्स को बताया कि ओहायो के इलाके न्यू एल्बनी में 1000 एकड़ रकबे पर दुनिया की सबसे बड़ी चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी। पहले मरहले में $20 अरब की सरमायाकारी की जा रही है, जिससे 3000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी पसंद का इजहार करते हैं। इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। अपनी इस मोहब्बत को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।